إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت 54 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے جان لیں۔ اوتو العلم میں علم سے مراد قرآن اور سنت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کا تذکرہ الگ کیٹیگری میں کرتے ہیں، ایک شان سے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ایک آیت آتی ہے سورہ مجادلہ کی آیت 11، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند فرماتا ہے اور ان کے جو اوت العلم ہیں، یعنی جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ اے لوگو اس آیت کو سمجھو اور قرآن کا علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کی، یعنی وہ ایمان والا جو علم حاصل کرتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، اس مومن عالم کے بلند درجات پر اللہ تعالیٰ اس کو فائز فرمائے گا، اس سے بلند کر دے گا جو عالم نہیں ہے۔ تو قرآن کے 77,797 الفاظ ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ان سب الفاظ میں سب سے پہلا لفظ کون سا تھا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پہ نازل فرمایا؟ وہ لفظ تھا اقرا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اقرا مطلب پڑھنا، تو اقرا سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک علم کی حیثیت ظاہر ہوتی ہے اس لفظ سے۔ تو قرآن کا علم سیکھنا اور سکھانا انسان کو بہترین لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ جب انسان قرآن پر دل کے ساتھ، اپنی دل و جان کے ساتھ جب یقین کر لیتا ہے، اللہ کے کلام کو جب وہ حق سمجھنے لگتا ہے، تو وہ جنت اور دوزخ کے مناظر کو ویژولائز کر سکتا ہے، اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، وہ ان مناظر کو فیل کر سکتا ہے، وہ دوزخ کی آگ کی تپش کو محسوس کر سکتا ہے، اور جب اس کے پاس یہ علم آ جاتا ہے تب وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور جنت کے باغات کے مناظر اس کے دل میں جنت کا شوق جگاتے ہیں۔ تو ہم میں سے جس کے دل میں بھی قرآن کو جاننے کی طلب پیدا ہو، احادیث کو دل میں اتارنے کا شوق پیدا ہو، تو وہ طالب علم بن جائے گا، قرآن کا طالب علم بن جائے گا۔ جب وہ قرآن کو سیکھنے کے راستے پر چلنے لگے گا اور اس کے لیے محنت اور خلوص کے ساتھ کوششیں کرنے لگے گا، تو پھر وہ اوت العلم میں شامل ہو جائے گا، چاہے وہ اوت العلم کا سب سے لوئسٹ لیول ہی کیوں نہ ہو۔ پھر قرآن پر جیسے جیسے تدبر کرے گا تو ویسے ویسے وہ درجات، علم کے درجات طے کرتا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی عنایات ہوتی ہیں، اللہ عنایات کرتا ہے، نوازشات کرتا ہے، احسانات کرتا ہے علم والوں پر،
اور سب سے بڑی عنایت جو اوت العلم پر ہوتی ہے، سب سے بڑا فضل جو اللہ تعالیٰ اوت العلم پہ فرماتا ہے، علم والوں پہ فرماتا ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ وہ جان ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے، اور تاکہ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں انہ الحق من ربک، کہ بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وہ قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے، جب یہ علم حاصل کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے، یہ آیات ان کے دل میں یہ اس بات کو مضبوط کر دیتی ہیں، اس کانسیپٹ کو مضبوط کر سکتی ہیں کہ یقیناً یہ میرے رب کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ تو وہ علم والوں کی کیٹیگری میں جب انسان شامل ہو جاتا ہے تو اس کے علم کے مطابق اس کو یقین عطا کیا جاتا ہے کہ اس بات کا علم کہ یہ کتاب یقینی طور پر اللہ کی طرف سے ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے ہم سے کلام کر رہے ہیں، اور اللہ کی ایک ایک بات سچی ہے، اللہ سے سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ تو ان علم والوں پر یہ حقیقت یقین کے درجے میں روشن ہو جاتی ہے کہ جو علم اس قرآن کے ذریعے ان کو ملا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ جنت کی خوشخبریاں بالکل سچ ہیں، دوزخ کے عذاب کی خبر بالکل حق ہے۔ تو جب جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جب علم آ گیا تو علم ایمان کو طلب کرتا ہے، تو پھر ایک سیکنڈ سٹیپ پہ وہ چڑھتے ہیں فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تب انہیں ایمان اور یقین کی توفیق مل جاتی ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں، اپنی زندگی میں اس علم کو نافذ کرنے کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ قرآن کے احکام صرف دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے مجھے اس کا علم اس لیے دیا ہے کہ یہ احکام میری زندگی میں نافذ ہوں، میرے اوپر ان کی جھلک نظر آئے۔ ہم اس بات کو اور ذرا واضح کرتے ہیں کہ یہ کون سے سٹیپس ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ۔ قرآن مجید میں جیسے ایک حکم آیا، صلہ رحمی کے بارے میں حکم آیا، اللہ کی طرف سے اس کی بہت تاکید کی گئی اور قطع رحمی سے روکا گیا، تو یہ ایک علم دیا گیا۔ صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے کلام اللہ میں خوشخبریاں ہیں، اور قطع رحمی کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کی خیر خبر رکھنا، ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو ان کی مدد کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان سے ہمدردی کرنا، ان سے خیر خواہی کرنا۔ اور قطع رحمی کیا ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کو اگنور کر دینا، یا ان کو چھوڑ دینا غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، یا ان سے بے رخی کے ساتھ پیش آنا۔ اور رشتہ داروں میں نسبی جو نسب سے چلتے ہیں، خاندان، اور سسرالی دونوں آتے ہیں کہ شوہر اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نسبی اور سسرالی دونوں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ تو اب قرآن یہ ایک علم دے رہا ہے ہمیں، صلہ رحمی کے بارے میں ایک علم دے رہا ہے۔ اب ان لوگوں کو جو اوت العلم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان کے صرف نالج میں آ جانا کافی نہیں ہے، پریکٹیکل امپلیمنٹ بھی ریکوائرڈ ہے۔ اور ڈائریکٹ حکم کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ انہ الحق من ربک، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو علم کے بعد اس کا ارادہ کر لینا، اس کو ایگری کر لینا کہ میں نے ایسا ہی کرنا ہے، یہ ایمان کا لیول ہے۔ تو وہ علم کے بعد ایمان کے لیول کو کوالیفائی کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ جس جس کو بھی یہ پتا چل گیا کہ انہ الحق من ربک، یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ مجھے دیا ہے، یہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے آ رہا ہے، تو کیا ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے پاس چوائس ہے کہ وہ اس
اس حکم کو ریجیکٹ کر دے؟ کیا یہ چوائس ہے اس کے پاس؟ یا زبان سے تو اس کا انکار نہ کرے مگر عمل سے انکار کر دے؟ نہیں، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ سورہ رعد کی آیت آتی ہے، آیت 20 سے 24۔ اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، یعنی ڈرتے ہوئے صلہ رحمی کرتے ہیں، اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، یعنی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس بارے میں ان کو پکڑ نہ لیا جائے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر صبر سے کام کیا، صبر سے جمے رہے۔ اولئک لہم عقبی الدار، تو انہی کے لیے ہے گھر کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ان کو دار الخلد دے گا، ہمیشگی کا گھر دے گا، باغات دے گا جس میں یہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے آبا بھی، ان کے خاندان بھی، ان کی اولادیں بھی جو نیک ہوں گے۔ اور ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا اکرام رکھا، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ان کا شاندار استقبال کریں گے، ہر دروازے سے داخل ہوں گے، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر کیونکہ تم نے صبر کیا، صبر سے جمے رہے۔ تو اتنی بڑی خوشخبریاں، ہمیشہ رہنے کے باغات مل رہے ہیں، اپنے ماں باپ، دادا دادی، اس سے بھی اوپر کے آبا، اپنی فیملی، بیوی بچے جو نیک ہوں گے، سب کا ساتھ مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر رہا ہے جنت میں، اور پھر فرشتوں کا شاندار استقبال، اکرام ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ سب ملے گا، مگر مگر اس کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ کیا کرنا پڑے گا؟ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، علم کے بعد یقین، اور ایمان کے بعد پھر کیا، ان کے دل اللہ کے اس حکم کے لیے جھک جائیں، یعنی حکم مشکل بھی لگے پھر بھی سر اطاعت جھکا دیں، سر جھک جائے کہ نہیں، یہ مجھے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ جو صلہ رحمی کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو رشتہ داروں میں تو اچھے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور برے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، تو جس نے اپنے رب کی رضا کے خاطر رشتے نبھانے میں صبر سے کام لیا، درگزر سے کام لیا، اسی کے لیے جنت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسے رشتہ دار ہوں جو بہت زیادتیاں کرنے والے ہوں، اذیتیں دینے والے ہوں، اور ان سے اخلاق سے پیش آنے کا کس کا دل چاہے گا؟ کسی کا دل نہیں چاہے گا نا۔ مگر وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اس کے باوجود بھی عفو درگزر کے ساتھ بد اخلاقی کا جواب جب انسان خوش اخلاقی سے دیتا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، بس اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داریوں کو جب انسان نبھاتا ہے، جب اس کے دل آیات کے آگے جھک جاتے ہیں، اور اس میں آزمائشیں آتی رہیں گی، حالات ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہوتے رہیں گے، انسان ایسا ایسا ہو سکتا ہے کبھی کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے کہ اچانک آپ کے گھر مہمان آ جائیں، رشتہ دار آپ کے ایسے آ جاتے ہیں جو کہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹائمنگ بھی بڑے آڈ سے ہوں اور انسان کو بہت بھاری گزرے، تو تو انسان فوراً اس آیت میں دیے گئے علم کو تازہ کر لے، یہ جو خوشخبریاں ہیں صلہ رحمی کے لیے، ان کو تازہ کر لے، تو اس کے اندر ایک ایک حیرت انگیز قسم کی توانائی آ جائے گی، تو ہر مشکل کام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ اسے قوت دے دیں گے، طاقت دے دیں گے۔ یا کبھی رشتہ دار جو ہیں کوئی تلخ قسم کی باتیں کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تو دل کیا چاہتا ہے؟ دل یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ تلخ بات کی جائے اور ان کو مزہ چکھا دیں، یعنی سیر کو سوا سیر بن جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تب ہم اس آیت کو یاد کر لیں کہ میرے رب نے مجھے علم دیا ہے، اور اس وقت اگر میں نے اس علم کو اگنور کر دیا، اگر اس وقت میں نے صبر کیا، ایک تو ہے اگنور کر دیا کہ انسان کے دل میں ایک نا لاوا ابل رہا ہے اور بس چھوڑو، جو مجھے کرنا ہے وہ میں کروں گی، دو ہی راستے نا، ایک تو یہ راستہ ہے، اور دوسرا یہ کہ صبر کے ساتھ اپنے رب کے ان انعامات کی حقدار بن جاؤں جو اس نے دیے ہیں۔ کسی وقت کسی کی بد اخلاقی کا جواب تحائف سے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبریوں کا حقدار بنا سکتا ہے انسان کو۔ تو آپ کا
پریکٹیکل ہوم ورک بھی یہی ہے ہمارے سامنے، صلہ رحمی کا جیسے حکم آیا ہے تو اس پر ہمیں عمل کرنا ہے اس پر، یعنی ہم علم آ گیا، ایمان کا لیول آیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کے آگے اپنے دل کو جھکا دینا ہے۔ اور اپنے رشتہ داروں میں سے آپ کو کسی دو ایسے رشتہ داروں کو جو جو جن سے کافی عرصے سے آپ کی بات چیت نہیں ہوئی ہے، ان سے آپ فون کر کے یا میسج کر کے آپ ان کے حال احوال دریافت کریں، اور دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ رشتہ داروں سے اللہ کی رضا کے لیے بہت اچھی طرح پیش آئیں گے۔ اور اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے، مشکات کی حدیث ہے، 419 اس کا نمبر ہے، کہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی موت میں دیر کی جائے، تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، احسان کرے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت کھول کے بتا رہے ہیں کہ رزق بڑھانا چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اور اپنے آپ کو موت سے دور کرنا چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ یعنی ایک تو وہ جنت کی خوشخبریاں تھیں، دنیا کی خوشخبریاں، جنت کی خوشخبریاں، اور ایک ہے جو خود ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں وہ۔ جب ہمیں یقین آ جاتا ہے، جب ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات بالکل سچ ہے، تو پھر فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو دل جو ہے وہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، تو اپنا فائدہ بھی ہے ہمارا بہت اس میں۔ ایک شخص نے اپنا واقعہ شیئر کیا، وہ گاؤں میں پیدا ہوا تھا، سارے رشتے دار ان کے وہیں تھے، اور پھر کچھ وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہاں سے نکلنے کا راستہ بنا دیا، دولت کمانے کا ہنر آ گیا ان کو، تو وہ بہت امیر کبیر ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا، اور جب وہ 50 ایئرس کی عمر کو پہنچے تو پھر ان کو بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوا۔ ڈاکٹرز نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس صرف 6 منتھ باقی ہیں، آپ نے اس میں جو بھی کرنا ہے وہ کر لیجئے، اس سے زیادہ عمر آپ کی نہیں ہے، آپ کی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں۔ بہت پریشان ہوئے، پھر گاؤں چلے گئے، انہوں نے کہا کہ میں زندگی کے جو آخری ایام ہیں میں وہ اپنے گاؤں میں گزاروں گا، وہاں جا کر میں اپنی غلطیوں کا مداوع کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو وہاں گئے، کچھ اپنے رشتہ داروں سے محبت کی، کچھ کی خدمت کی، کچھ کا اکرام کیا۔ 6 مہینے میں سے کچھ کم بچے تو وہ واپس آئے، ڈاکٹرز نے سارے ٹیسٹ جو ہیں وہ دوبارہ کیے کہ ان کا کینسر کس اسٹیج تک پہنچا ہے، تو وہ حیران رہ گئے کہ رپورٹس بدل چکی تھی، بلڈ کینسر کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو ایسا کرنا بالکل پاسبل ہے، ایسا بالکل ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کے قاعدے الگ ہیں، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ نیکیوں کے ذریعے بلائیں دور کر دیتا ہے، صدقات کے ذریعے مشکلات کو ٹال دیتا ہے، اور صلہ رحمی کے ذریعے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ذریعے رزق اور عمر میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اب میرے رب کو مجھ سے اور آپ کے رب کو آپ سے کچھ مطلوب ہے، یعنی اس علم کے اگینسٹ ہمیں کیا کرنا ہے، جو حکم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم نے اللہ کے حکم کو ریفیوز نہیں کرنا ہے، ڈینائی نہیں کرنا۔ جنہوں نے ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی رضا کے لیے مشکل ترین کام بھی کر گزرے، تو وہ اوت العلم میں شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اوت العلم میں شامل فرما دے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب، اور اللہ والے ہو جاؤ، بیما کنتم، تاکہ یعنی اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم اس کا درس کرتے ہو، تم اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، اس قرآن سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ڈائریکٹ لنک بلڈ اپ کر دیا۔ قرآن انسان کو اللہ والا بنا دیتا ہے، اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان کو پیوریفائی کرتا ہے۔ ایک ایک آیت کتنے عیوب کو نکالتی ہے انسان کے اندر سے،
اور انسان خود جب والنٹریلی کہتا ہے ہاں مجھے خود نکالنا ہے، وہ خود جب تیار ہوتا ہے کہ مجھے اپنے ہر عیب کو دور کرنا ہے، مجھے اپنی ہر برائی کو دور کرنا ہے اپنے اندر سے، تو وہ قوت کے ساتھ کرتا ہے، یکسوئی کے ساتھ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، والذین سعوا فی آیاتنا معجزین، جو آیات کو نیچا دکھانے کے لیے، نیچا ثابت کرنے کے لیے، جھوٹا ثابت کرنے کے لیے زور لگا دیتے ہیں، تو اللہ نے بتایا تھا اولئک اصحاب الجحیم، وہ تو جہنم کے ساتھی ہیں۔ جبکہ ایمان والے ان آیات کو اپنے قول و عمل سے بلند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب بلند پایا کتاب ہے، اور جو اس کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اوت العلم ہیں، ان کے ایمان اور یقین کے درجے بہت بلند ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں، ٹھونک دیتے ہیں، دل کے اندر اتر جاتی ہے، کیونکہ یقین کے بعد ہی یہ سٹیج آتی ہے فَيُؤْمِنُ بِهِ، ایمان کی سٹیج آتی ہے، اپنے رب پر انسان بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے احکام کے آگے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ تو جن لوگوں کا علم قرآن اور حدیث پہ بیس کرتا ہے، اس سے ان کو حکمت اور بصیرت ملتی ہے، تو ان کا ایمان ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انہیں بھٹکا دے، وہ موم کی ناک نہیں ہوتا کہ جو جہاں چاہے موڑ دے۔ ایسا ایمان انسان کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، اللہ کی فرما برداری پر لے آتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، قَالَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ تم اپنا سر جھکا دو، اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو، تو ان کا جواب کیا تھا؟ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، رب العالمین کے سپرد کرتا ہوں۔ تو یہ وہ ایمان ہے جو اللہ کے میزان میں بہت وزن رکھتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بے شک انا، اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ ان اہل ایمان کو بھٹکنے نہیں دیتے، ان کو ثابت قدم رکھنے میں اللہ کی خاص مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تو ویسے بھی ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ ان ایمان والوں کا ہاتھ تھام لیتا ہے، ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کی ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اپنی عطائے خاص سے ان کو نیکی کی توفیق عطا فرماتا ہے، ان کی رہنمائی صراط مستقیم کی طرف فرماتا ہے، انگلی پکڑ کر اس کی طرف لے جاتا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے یہ، ان اللہ لہادی الذین آمنوا، اس قدر رشک آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم و ایمان میں بڑھا دے، ہماری بھی ہدایت کا ذمہ لے لے، ہمیں صراط مستقیم پر جما دے، ہمیں اپنے قریب لے آئے۔ اور اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے، اس کو نیچا دکھانے والے اور منافقین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ لوگ تو قرآن کی مخالفت اور گمراہی میں اتنی دور نکل گئے ہیں کہ اب ان کے پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی امکان باقی نہیں رہا، اب جہنم ان کا مقدر ہو گئی ہے۔ تو جن لوگوں کو علم کی روشنی ملی، جن لوگوں کو ایمان لانے کا موقع مل گیا، جن کے دل پورے اطمینان کے ساتھ جھک گئے، وہی کامیاب لوگ ہیں، وہی صراط مستقیم پر جم جانے والے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے، وَلَا يَزَالُ افعال ناقصہ ہے، مازالہ یعنی کنٹینیوٹی لاتا ہے، استمراری کے معنی پیدا کرتا ہے کہ یہ کام مسلسل ہوتا رہے گا، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ مریتن، مریتن ایسے شک کو کہتے ہیں جو کہ تذبذب پیدا کر دے، تردد پیدا کر دے۔ تو شک جو ہے، شک اصل میں کفر کی، نافرمانی کی اصل وجہ ہے، اسلام سے دوری کی وجہ شک ہے، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے کی اصل وجہ شک ہے۔
شک وہ چیز ہے جو علم کو عمل میں ڈھلنے نہیں دیتی. فی مریت من، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا تو اس کے بدلے دارالخلد ہے، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، پورا خاندان اکٹھا کیا جائے گا، فرشتوں کا شاندار استقبال ہوگا. اب کوئی بھٹکانے والا یہ کہے کسی کو بھٹکانے کے لیے، کسی کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، اس میں شک ڈال دے، اس بات میں شک ڈال دے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے، اور بھی آیات ہیں، کرنے کے بہت سے کام ہیں، اور جنت کس نے دیکھی ہے، ابھی زندگی تو بن جائے، ابھی یہاں کے کام تو دیکھ لیں. یا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کرے کہ ہاں ٹھیک ہے صلہ رحمی بھی ہو جائے گی، وہ وقت بھی آ جائے گا، پہلے اور چیزیں ضروری تو دیکھ لیں. تو بات میں شک ڈال دیا. تو جب بات میں شک پڑ جاتا ہے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ عمل، وہ نیکی ڈیلے ہو جاتی ہے. تو کچھ تو ایسے ہیں لوگ ہیں کہ ان کو سرے سے قرآن پہ یقین ہی نہیں آتا، یعنی کفرو الذین کفرو، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے کہ صاف انکار کر دیا، آیات کی حقانیت پر یقین ہی نہیں رکھتے. اور کچھ زبانی ماننے والے ہیں مگر یقین کے درجے پر نہیں پہنچے. تو وہ کیوں نہیں پہنچے یقین کے درجے پہ؟ اصل میں ان کا شک ہی ان کو عمل پہ نہیں آنے دیتا. وہ شکوک و شبہات جو کلام اللہ کے بارے میں ان کے دلوں میں ڈال دیے گئے ہیں مختلف ذرائع سے، تو وہ ان کو عمل پر نہیں آنے دیتے. جیسے جیسے ایمان دل میں آتا ہے تو دل نورانی ہوتا جاتا ہے، دل روشن ہوتا جاتا ہے. اور جیسے جیسے کفر میں دل یعنی جیسے جیسے کفر دل میں آتا ہے تو دل میں اندھیرے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی میں گمراہی کے اندھیرے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شک اور کفر جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے، اور یقین اور ایمان لازم و ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ابتدا میں ہی ہمیں بتا دیا تھا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یعنی اس سے متقی لوگ ہی ہدایت پائیں گے. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا گیا کہ اس سے علم ہدایت وہی پا سکتے ہیں جو اس پر 100% یقین کرنے والے ہوں، جو جو اپنے اور اس کے درمیان میں شک کو نہ آنے دیں. تو قرآن کی ہر سٹیٹمنٹ، ہر آیت یقینی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی بات کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے. تو جو بھی قرآن کے ذریعے ایمان کے بلند درجوں پر فائز ہونا چاہے، وہ سارے شکوک مٹا کر یقین کے درجے پر آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز بھی نہ ہونا. جو شک اور گمان کی دنیا میں بستے ہیں وہ تو فوراً ہی کفر کے راستے میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ بائی چوائس اس راستے میں آتے ہیں، گمراہی کے راستے کو خود سلیکٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ شکوک میں ہی پھنسے رہتے ہیں. ان کی ساری زندگی اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے، اپنی خواہشات کے، اپنے مفادات کے پجاری ہوتے ہیں، اور وہ اسی راستے پر بالآخر چلتے جاتے ہیں، اور اسی راستے پر وہ موت سے جا ملتے ہیں. اور موت کو دیکھ کر ان کے سارے شکوک دور ہو جائیں گے. حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے، الساعہ آ جائے. الساعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو اور بھی جگہ قرآن میں یہ نام آیا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی. تو جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. کفار نے
شک کے اندر اپنی عمریں ضائع کر دی. جنہوں نے انکار کیا، وہ چاہیں مسلمانوں میں سے ہوں، یا نہ عمل کرنے والوں میں سے ہوں، یا ٹوٹل انکار کرنے والوں میں سے ہوں. تو جس نے اپنی عمر ضائع کر دی، اللہ کی اطاعت نہ کی، تو اب زندگی کا وقت ان کے کسی کام کا نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس کو بہت کم سمجھیں گے، کہیں گے یہ گھڑی تو گزاری تھی ہم نے. قبروں سے نکلتے وقت بھی وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے دنیا میں پہچانتے تھے. پھر قیامت کے دن کے جو دہشت ناک مناظر ہوتے ہیں، وہ جب ان کو دیکھیں گے تو اس وقت بھی کچھ حال ایسے ہوں گے کہ جن میں وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، اور کچھ حال ایسے ہوں گے کہ جن میں وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. ان کو کوئی سدھ بدھ نہیں رہے گی. تو جب وہ کسی کو پہچان لیں گے تو کہیں گے کہ جس نے اپنے باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے میں بیچ دیا تو وہ نقصان میں رہا. تو اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ. ان کا شک اسی صورت میں دور ہو سکتا ہے کہ یا تو موت آ جائے، یا تو قیامت برپا ہو جائے، یا کسی ہولناک منحوس دن کا، بانجھ دن کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جائے. یوم عقیم کہا گیا، عقیم کے معنی بانجھ کیے جاتے ہیں، بانجھ، بے خیر، منحوس. تو یوم عقیم سے وہ دن مراد ہے کہ جو بانجھ ہو چکا، جس میں سے کافروں کے لیے کسی قسم کی کوئی خیر پیدا نہیں ہو سکتی. تو عقیم کا مفہوم عذاب کی شدت کے لیے آیا ہے، شدت دکھانے کے لیے، اس کی گہرائی کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے کہ جس دن عذاب آئے گا اس دن کی صفت عقیم ساتھ لائی گئی ہے. یعنی وہ دن جس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی، جس کے بعد کوئی نیا دن طلوع نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے بھی قیامت کو عقیم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور رات نہیں آئے گی. تو جب کسی قوم پر عذاب نازل ہوتا ہے، تباہی نازل ہوتی ہے، تو اس کی زندگی کا وہ ایسا دن، یعنی اس دن کے بعد پھر ان کے لیے کوئی دن اور رات تو آتے نہیں ہیں، نہ ہی انہیں کوئی توبہ کی توفیق ملتی ہے، نہ ان کا ایمان کام آتا ہے. تو گویا وہ ہر خیر سے محروم کر دیے گئے. تو اس لحاظ سے بھی ان کی زندگی عقیم ہو کر رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر اس یوم عقیم کا عذاب دیکھنے تک شک میں رہیں گے، اس کو دیکھ کے ان کا شک دور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے شکوک و شبہات اس کتاب کے ذریعے دور کر دیں. اللہ ہمیں عذاب نہ دکھائے کبھی. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں یقین بٹھا دے اس کتاب کا. الملک یومئذ للہ. بادشاہی، تمام بادشاہی، الملک سے تمام بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی. یحکم بینکم. تو دنیا میں حکومت کے لیے جنگیں ہوتی آئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ابھی بھی ہو رہی ہیں. کبھی کسی کو حکومت ملی، کبھی کوئی حکمران مل گیا، کبھی کوئی حکمران بن گیا، کبھی کوئی بن گیا. کبھی کسی کو بادشاہت مل گئی، کبھی کسی نے ناحق قبضہ کر لیا. تو یہ دن تو وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اس دن نہ ان کے سپورٹرز کوئی کام آئیں گے، نہ ان کی پارٹیاں ان کے کوئی کام آئیں گی، نہ ان کے سفارشی ان کے کوئی کام آئیں گے. اس دن تو عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا. دنیا میں جتنی دھاندلیاں کر سکتے ہیں کر لیں، اس دن تو فیصلہ عدل کے ساتھ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا، اور ہر ایک اپنے عمل کا بدلہ پائے گا. تو اس دن الملک یومئذ للہ، اللہ کی بادشاہی ہوگی. تو بادشاہی تو آج بھی اللہ ہی کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو لمیٹڈ لیول کے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں. مگر اس دن کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوگا، کسی اور کی بادشاہی نہیں ہوگی، کسی اور کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. سورہ مومن کی آیت ہے، آیت 16.
لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی جو ایک ہے اور بہت دبدبے والا ہے، قہار ہے۔ یحکم بینہم، دنیا میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور دوسرے سب غلط ہیں، لیکن اللہ اس دن صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا۔ سارے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ سورہ زمر کی بھی آیت آتی ہے، آیت 46 ہے، کہہ دیجئے کہ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیبی و شہادہ، ہر کھلی اور چھپی بات کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، اور تو ہی اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور سورہ انفطار کی آیت آتی ہے، آیت 19، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھے گی، وہ دن ہمیں فیس کرنا ہے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ تو آج یعنی اس قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے، اس دن فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ ایمان والے اور کفر والے الگ الگ کر دیے جائیں گے، نیک عمل والے اور برے عمل والے الگ کر دیے جائیں گے، قرآن پڑھنے والے اور قرآن کے لیے وقت نہ نکالنے والے الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ دنیا کی مصروفیات جب الگ الگ تھیں تو انہی پہ فیصلہ ہوگا، انجام بھی الگ الگ ہوگا، اور ایمان والے اور عمل صالح والے نعمت والے باغوں میں ہوں گے۔ دنیا میں اللہ کو پہچانا، اللہ کی ناراضگی کے کاموں کو ریجیکٹ کر دیا، گناہوں کو زندگی سے نکال دیا، ایمان لے آئے، دنیا کی مصروف زندگی سے وقت نکالا، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، عمل کرنے کی کوشش کی، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت النعیم کے ذریعے عزت افزائی فرمائیں گے، قدر افزائی فرمائیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے مان کے نہیں دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ اپنی آیات کا جو ان کی آیات کا احترام نہیں کرنے والے ہوتے، ان کو اپنے قول و عمل سے جھٹلا دینے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو واضح الفاظ میں بتا دیا، ان آیات نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا کہ ان کو پڑھنے والے، ان کی تلاوت کرنے والے، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے، ان کو امام بنانے والے کامیاب ہو گئے، بلند مرتبوں پہ فائز ہو گئے، اور ان کو اگنور کرنے والے، ان کو ان امپورٹنٹ سمجھنے والے، ان کو اپنے قول سے عمل سے جھٹلانے والے، پیٹھ کے پیچھے ڈالنے والے، وہ ناکام ہو گئے، ذلیل و رسوا ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس یوم عقیم میں ذلت والے عذاب کے مستحق پائے، رسوا کرنے والے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ فاولائکا کی فا کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے عذاب کا سبب ان کا شک، ان کا کفر، ان کی بے عملی، ان کی جو وہ آیات کی اہانت کیا کرتے تھے، ان کو حقیر جانتے تھے، تو انہوں نے اللہ کی آیات کی اہانت کی، تحقیر کی، تو صلہ کیا ملا؟ عذاب مہین۔ تو ذلیل کرنے والا عذاب اس لیے ملا کہ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو ریجیکٹ کر دیا، اپنی نظر میں اس سے بہتر طریقے کو سلیکٹ کر لیا، اپنے نفس کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، تکبر کیا۔ اس وجہ سے وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ آخرت میں ان کو نہ صرف عذاب دیا جائے بلکہ ایسا عذاب دیا جائے جو ذلیل کرنے والا بھی ہو، یعنی سزا کی سنگینی کئی گنا کر دی گئی، تکلیف ہے، درد ہے، بے بسی ہے، عذاب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توہین بھی ہے،
تذلیل بھی ہے، پھٹکار بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، راستے میں اللہ کے، ثم قتلوا، اور پھر قتل کر دیے گئے، او ماتو، یا مار دیے گئے یا مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور رزق عطا فرمائے گا، بہترین رزق۔ سب سے پہلے والذین آمنوا وعملوا الصالحات کا تذکرہ آیا تھا، عام مومنوں کا تذکرہ آیا۔ اب ان میں سے کچھ خاص لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ جنہوں نے اللہ کے خاطر اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے عزیز و قارب کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ وہ ایمان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہ آیات کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ عمل میں رکاوٹ آنے لگی، لوگ ان کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے لگے، تو انہوں نے اس ایمان کے لیے اپنی کمفرٹیبل جگہ کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ یہاں پر ہجرت کی شان، ہجرت کی فضیلت کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ ہجرت کرنے والے جہاد فی سبیل اللہ میں قتل ہو جائیں یا لڑائی کیے بغیر فوت ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات دیں گے۔ تو اللہ اپنے پاس بھیجی ہوئی ہر نیکی کی قدر فرماتے ہیں، جو بھی ہم اللہ یعنی خالص اللہ کے لیے بھیجتے ہیں، جو نیکی، جو جو بھی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ اس کی بہت قدر فرماتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دے گا، اپنا خون دے دے گا، تو اس کی کس قدر فضیلت ہوگی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم ہرگز نہ گمان کرو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، امواتن، کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے ہاں سے روزی پا رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سب پرندوں کے جسم میں ہیں، اور ان کے رہنے کی جگہ عرش الہی کے نیچے قندیلیں یعنی وہاں پر لگائی گئی ہیں ان کے لیے، تو جنت میں جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں، وہاں کے میوے استعمال کرتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم اور مشکات میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا یرزقنہم اللہ رزقا حسنا، لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ کے ساتھ اس کی تاکید کی جا رہی ہے، اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں برزخ میں اور جنت میں رزقا حسنا عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ خیر الرازقین ہے، سب رزق دینے والوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ مانگے بغیر دیتا ہے اور وہ بے حساب دیتا ہے، کسی سے فائدے کی امید یا کسی سے کسی ڈر اور خوف کے بغیر دیتا ہے، اور صرف وہی ہے جو اپنے پاس سے دیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا اگر دیتا ہے تو وہ تو اسی کا دیا ہوا دیتا ہے، تو حقیقت میں دینے والا، اصل دینے والا تو وہی ہے، تو سب دینے والوں سے بہتر ہے۔ ان لوگوں کے، ان سب دینے والوں سے بہتر دینے والا ہے، جو دنیا میں ایک دوسرے کو کچھ دیتے ہیں، وہ سب سے بہتر ہے۔ اور صرف یہ اسی پہ بس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ان کو البتہ انہیں ضرور داخل کرے گا، ایسے ایسے مقام پر داخل کرے گا، ایسے مقام میں داخل کرے گا جس میں وہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کو خوش کرنے کے بڑے سامان چھپا کے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور بس ضرور انہیں ایسے مقام میں داخل کرے گا جس میں کہ وہ راضی ہو جائیں گے، یعنی اس سے مراد جنت ہے، یعنی جنت کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اس جنت میں یہ اپنی ہر خواہش پائیں گے، وہاں پسندیدہ ترین رہنے کی جگہ انہیں ملے گی۔
رہائش گھر یہ بھی رزق حسن میں شامل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر الگ سے کیا۔ جنت کی نعمتوں کا تو پہلے ہی وعدہ کر لیا تھا نا، لیکن الگ سے اس کا ذکر کیا، مدخلا یردونہ، ایسی رہنے کی جگہ، ایسی داخل ہونے کی جگہ جہاں وہ خوش ہو جائیں گے، ان کی پسند کی ہر چیز ہوگی۔ تو خوبصورت اور بہترین گھر انسان کو بہت اچھے لگتے ہیں، ہر ایک کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر بہت اچھا ہو، اپنی حیثیت کے حساب سے وہ اس کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی مومن رزق حلال سے اپنی پسند کا گھر نہ بنا سکا ہو، وہ دل میں خواہش ہی لے کے چلا گیا ہو، تو اس رزق کو رزق حسن کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کو ایک ساتھ بیان کر دیا، جس میں وہ جگہ جس میں کہ وہ داخل ہوں گے اور وہ خوش ہو جائیں گے، کھل جائیں گے، وہ اس اس کو اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں بیان کر دیا، رزقن حسنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جگہ داخل فرمائیں گے جسے دیکھ کے وہ خوش ہو جائیں گے، بہترین گھر، بہترین نعمتیں، جنہیں نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی انسان نے ان کا تصور کیا۔ تو ہجرت کرنے والوں نے چونکہ اللہ کے خاطر اپنا گھر اور وطن چھوڑا تھا، تو اللہ نے اس کے صلے میں ان کو اتنے خوبصورت گھر اور نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ، ان کی اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ علیمن کی مناسبت اس مقام پہ دو طرح سے ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہجرت کرنے والوں کے اعمال اور اس کی نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، اس لیے علیم ان کی صفت آئی، اور اسی کے حساب سے، ان کے عمل کے حساب سے، ان کی نیت کے حساب سے جزا دے گا۔ اور اسی طرح ہجرت پر جن لوگوں نے ان کو مجبور کیا، جن کی وجہ سے ان کو وہ جگہ اپنے گھر چھوڑنے پڑے، تو وہ تو کفار کے اعمال اور کفار کی نیتوں سے بھی خوب اچھی طرح واقف ہے، تو انہیں بھی اس کے مطابق سزا دے گا۔ پھر حلیم ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے استعمال کی اس آیت کے ساتھ، تو اس کی مناسبت بھی دو طرح سے ہے، کہ ایک یہ کہ جنہوں نے ہجرت کی، ان سے جو کوتاہیاں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حلم کی وجہ سے اس سے پردہ پوشی کر لیں گے، اس کو اگنور کر دیں گے، اور انہیں رزق حسن اور پسندیدہ منزل عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری مناسبت یہ ہے کہ جن کفار نے انہیں نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے حلم کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے جرم کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی، ان کی فوری گرفت نہیں فرمائی، جس میں سے جیسے مکہ میں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے مہاجرین کو نکالا تھا، ان میں سے بہت سارے لوگ، تقریباً تمام لوگ ہی بعد میں ایمان لے آئے۔ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے کی اس صفت کا حلم کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے دی، ورنہ اللہ چاہتا تو یہ توفیق ان سے چھین بھی سکتا تھا۔ ذالکا، ذالکا، ذالکا کا لفظ دو کلاموں کے درمیان فاصلے کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہ تو ایک ایمان والوں کا معاملہ ہوا، ہجرت کرنے والوں کا معاملہ ہوا، اب ایک اور اہم تذکرہ ہے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، یعنی یہ اور جو شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنی اسے تکلیف دی گئی ہے، یعنی جس شخص کو جتنی تکلیف دی گئی ہے، جتنی سزا دی گئی ہے، تو اس کے لیے اتنا ہی ہے کہ وہ اتنا ہی بدلہ لے جتنی اسے تکلیف پہنچی ہے۔ تو پچھلی دو آیات میں مہاجر کا، مسلمانوں کا ذکر تھا جو کہ کفار کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو گئے اور انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا، تو وہ ظلم کا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر وہ بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی بدلہ لیں جس قدر ان پر زیادتی ہوئی ہے، اگر بدلہ لینے میں زیادتی کریں گے تو پھر وہ خود ظالم بن جائیں گے۔ تو اس صورت میں اللہ مظلوم کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ لعفو غفور، اس کی عفو اور مغفرت، عفو یعنی وہ غفور ہے، غفور الرحیم ہے نا، تو اس کی عفو اور مغفرت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے
ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی، حد سے بڑھ کر زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی، جس سے کہ وہ یعنی ان کے اوپر کسی کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دی، کہ ایسا نہیں ہو کہ کہیں وہ مظلوم ٹھہر جائیں، کیونکہ مظلوم کی مدد کرنا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، 2448 اس کا نمبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ، کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، فوراً اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو اس آیت میں صرف زیادتی کے برابر بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے، یعنی اور زیادہ برے طریقے سے دیا جائے، تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، اس کو اللہ ظلم میں شمار کرے گا۔ تو ایمان والوں کو اپنے معاملات میں عفو درگزر کو پریکٹس کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے رب کی یہ صفت ہے، تو مومنوں کو بھی یہ صفت اپنے اندر بلٹ اپ کرنی چاہیے، اور وہ ہر وقت بدلہ لینے کے لیے پلاننگ نہ کرتے رہا کریں، بلکہ معاف کر دیں۔ تو مسلمان ہو یا کافر، بدلہ لینے میں 100% بالکل ایکوریٹ بدلہ لینا تو انسان کے بس میں نہیں ہے، کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ پھر فرمایا اس طرح سے برداشت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے والا نہ بنائے اور نہ ہی ہمیں مظلوم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کر دیجئے، ہمیں اوت العلم میں شامل کر لیجئے، ہمیں قرآن اور سنت کا علم عطا فرمائیے، ہمیں ہمیں ہمارے علم کو عمل میں ڈھال دیجئے، ان آیات کے ذریعے ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی آیات کے لیے، اپنے احکام کے لیے جھکا دیجئے۔ اے ہمارے مالک، ہماری ہدایت کا بھی ذمہ لے لیجئے، ہمیں صراط مستقیم پر جما دیجئے، ہمیں اپنے قریب آنے کا راستہ دکھا دیجئے۔ اے ہمارے رب، ہمیں رشد عطا فرمائیے، ہمیں حکمت عطا فرمائیے، کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں اس دین کو نافذ کر سکیں۔ یا خیر الرازقین، ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین رزق عطا فرمائیے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں اس دنیا کے تمام شرور سے بچا لیجئے، ہم سب کو تمام مصیبتوں سے بچا لیجئے، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائیے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہماری ساتھیوں میں سے ایک ساتھی ہیں، ان کی بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے، اور وہ بہت پریشان ہیں اور چاہتی ہیں کہ آپ سب ان کے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو دوبارہ سے بحال کر دے، ان کو ایسی بصارت نصیب کرے جو وہ آخری دم تک قرآن سے کنیکٹڈ رہیں، قرآن پڑھنے کی نعمت ان سے نہ چھینے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل دور فرما دے، ساری جس کی جو تکلیف ہے اس کو دور فرما دے، جس کی جو بیماری ہے اس کو دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔